أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اما بعد، سورہ آل عمران کی 2 آیات قرأت کی گئی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کا فرض منصبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیان فرمایا ہے۔ اسی کی مختصر تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ امر، نہی، معروف اور منکر، پہلے ان 4 الفاظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں۔ امر عربی زبان میں متعدد معنوں میں آتا ہے۔ کبھی یہ تعلیم اور تلقین کے معنی میں ہوگا، کبھی توجہ دلانے کے معنی میں ہوگا، اور کبھی حکم دینے کے معنی میں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اور مفاہیم اس کے ہیں۔ تعلیم اور تلقین کے حوالے سے صرف ایک حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، عمر بن ابی سلمہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج محترمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے پہلے شوہر سے بچہ تھا، اس کا نام عمر ہے۔ تو وہ کھانا کھا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ۔ تو وہ پلیٹ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے لقمہ بنا کر کے کھا رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت فرمائی کہ یا بنیہ سم اللہ وکل بیمینک، اے بچے جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، اور جو تم وکل بیمینک اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ گے، اور کل بما یلیک اور اس جگہ سے کھاؤ گے جو تمہارے قریب ہے۔ تو یہاں بھی امر ہے، کل کھاؤ۔ تو یہ جو امر آیا ہے یہ تعلیم کے معنی میں ہے، تلقین کے معنی میں ہے۔ اسی طرح نہیں کا لغوی معنی ہے منع کرنا، روکنا، کسی عمل سے کسی کو باز کر دینا کہ اس عمل سے وہ رک جائے، یہ اس کا معنی لغوی ہے، اور اس کی بھی متعدد مفاہیم موجود ہیں۔ یہ 2 الفاظ کا مفہوم۔ تیسرا ہے معروف اور چوتھا ہے منکر۔ معروف کے لغوی معنی ہے جانا پہچانا، اردو میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہ شخصیت معروف ہے، یعنی لوگ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو قرآن نے ذکر کیا اور جس کو احادیث نے ذکر کیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات سے متعلق ایسے امور جن کو انسان کی فطرت سلیم پہچانتی ہو، انسان کی فطرت اگر اس میں بگاڑ نہ آئی ہو تو اس کو پہچانتی ہے، اس سے مانوس ہے۔ جبکہ چوتھا لفظ ہے منکر۔ منکر کا معنی ہے نامانوس، یعنی انسانی فطرت اس کو جو ہے نہیں پہچانتی، انکار کرتی ہے، اور اصطلاح میں وہ تمام اعمال، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات
جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی اس کی لغوی اور اصطلاحی مفہوم کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ سمجھیے، امر اور نہیں بنیادی طور پر اپنے اصل کے اعتبار سے یہ حق ہے اللہ رب العالمین کا، اس لیے کہ وہی احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امر کرے اور نہیں کا حکم دے۔ جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت میں 3 کاموں کا حکم دیا ہے اور 3 کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس کے بعد یہ حق ہے امر اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی جانب سے کہتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی کی روشنی میں تعلیم دیتا ہے۔ لہذا یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے قبل اپنے اپنے ادوار میں انبیاء کا تھا۔ جیسے قرآن میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ پیغمبر ان کو حکم دیتا ہے معروف کا اور ان کو روکتا ہے منکر سے۔ اس کے بعد یہ امر اور نہیں ذمہ داری ہے اسلامی حکومت کی، اسلامی ریاست کی، جیسے سورۃ توبہ میں ذکر ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کرے، نظام زکات قائم کرے، نیکی کو فروغ دیں گے، ماحول اپنا ایسا بنائیں گے کہ اس میں نیکی پروان چڑھے اور برائی اس کا قلعہ نما کیا جائے۔ جہاں برائی سر اٹھائے وہ تعلیم کے ذریعے، ترغیب کے ذریعے اور آرڈر اور حکم کے ذریعے اس کو جو ہے روکے۔ اس کے بعد یہ امر اور نہیں یہ ذمہ داری ہے معاشرے کی، عام انسانی جو معاشرہ ہے اس میں انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے ماحول میں نیکی کو فروغ دیں گے، برائی کو روکیں گے۔ اگر کہیں برائی سر اٹھا رہی ہے اس کو روکنا اس معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ سورۃ توبہ میں ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں آپس میں رفیق ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کا کام کیا ہے؟ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری ہے ہر فرد کی کہ وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اور حسب استطاعت وہ جو ہے نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغمبر علیہ السلام سابقہ انبیاء کا ذکر کیا ہے، ان کا حوالہ ہے لیکن یہ حکم عام ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پر قائم رہو۔ تو یہ نیکی کا حکم ہے، نماز قائم کرنا یہ نیکی کا حکم ہے، یہ کرو گے۔ اسی طرح برائی سے روکنا ہر فرد کی اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ذمہ داری ہے۔ جیسے قرآن مجید کی سورۃ تحریم کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے۔
تو بچانے کی صورت کیا ہوگی؟ نہی عن المنکر، نہی عن المنکر ہوگا تو تبھی تو وہ جہنم سے بچ سکے گا۔ اسی طرح سورہ لقمان میں سیدنا لقمان کا قول اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے ذکر ہوا ہے، یا بنیا، اے بچے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب یہ کام کرو گے تو یہ جو ہے اس راہ میں رکاوٹ آئے گی، پریشانی آئے گی، تکالیف آئے گی، لیکن اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ راستہ ترک کر دو گے۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہوا کہ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا ماحول کہ جہاں پر کوئی بھی آپ کا ہمنوا اور رفیق نہیں ہے، آپ اس جگہ تنہا ہے، تو وہاں پر آپ کے لیے یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ میں اکیلا کیسے اس کام کو کروں گا، نہیں، وہاں پر بھی یہ کام کرو گے، اور اس کی وجہ سے مشکل اور پریشانی آئے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کرو گے، بلکہ اس تکلیف کو برداشت کرو گے، اس فریضے کو ادا کرو گے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دو الگ الگ فریضے ہیں۔ امر بالمعروف اپنی جگہ فریضہ ہے اور نہی عن المنکر اپنی جگہ فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں بالعموم امر بالمعروف کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں متصل نہی عن المنکر کا ذکر ہوا ہے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ صرف امر کا ذکر ہو، جیسے امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان انصاف کرو، یہاں صرف امر کا ذکر ہے۔ لیکن ایسی متعدد آیات ہیں کہ جہاں پر صرف نہی کا ذکر آیا ہے، وہاں پر امر بالمعروف نہیں ہے بلکہ صرف نہی کا ذکر آیا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے مجھے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو پیشوا ہیں، یہ کیوں نہیں روکتے اپنے متبعین کو گناہ کے کاموں سے اور حرام خوراک سے، تو وہاں پر نہیں اکیلا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی متعدد آیات ہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ ہے جس کو ادا کرنا یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، فرد کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس معاملے میں اگر غفلت ہوگی، لاپرواہی اور کوتاہی ہوگی اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو، گناہ اور معصیت عام ہو جائے تو اس کا اثر عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جب عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو یہ عذاب صرف ان لوگوں پر نہیں آتا ہے جو اس برائی کا سبب بنے ہیں، بلکہ اس کی لپٹ میں سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ سابقہ دور کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین نے صرف ان کو تو بچا لیا جنہوں نے برائی کو دیکھتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جو اس موقع پر اس برائی کے مرتکب ہو گئے اور جو اس موقع پر خاموش تماشائی بنے رہے، دونوں جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں قوم بنی اسرائیل یہ بہت بڑی قوم تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھی، تو اس کا ایک حصہ دریا کے کنارے وہ آباد تھا۔ وہ لوگ جو ہے مچھلی اپنے لیے حاصل، جیسے ہمارے ہاں کماڑی منوڑا میں مچھیرے ہیں، وہاں مچھلی ہی ان کا جو روزگار ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو امتحان میں ڈال دیا، اس لیے کہ نافرمان تھے، تو ان کا امتحان لے لیا تاکہ پتہ چل جائے، واضح ہو جائے کون مومن ہے اور کون جو ہے نافرمان ہے۔ لہذا حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن تم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، اس دن جو ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب امتحان آ گیا، وہ یہ کہ ہفتے کے دن مچھلی اوپر آ جاتی تھی۔ اب ان میں سے جو نافرمان لوگ تھے انہوں نے حیلہ کر دیا،
وہ یہ کہ ہفتے کے دن مچھلی تو نہیں پکڑی، لیکن اس کے لیے راستے ایسے نکال دیے کہ پانی کا بہاؤ اس طرف آگے اور آگے گڑا تھا، اور اس میں وہ مچھلی گرنے لگی۔ جب مچھلی اس میں آ جاتی تو رکاوٹ ڈال دیتے، پکڑتے نہیں تھے، رکاوٹ ڈالتے، مچھلی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اتوار کے دن اس کو نکال لیتے تھے۔ اب یہاں پر ایک گروہ وہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ خاموش تماشائی تھا، تیسرا گروہ وہ تھا جو ان کو روکنے لگا۔ اور جب یہ بات نہ آئے اور حد سے تجاوز کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب اتار دیا، اور اس عذاب کی صورت یہ تھی کہ یہ بندر اور سور بن گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اس عذاب سے وہی لوگ محفوظ رہے جنہوں نے جو ہے ان لوگوں کو اس عمل سے روکا، باز رکھا۔ یہ تو سابقہ دور کے حوالے سے ہے، لیکن موجودہ دور میں اگر وبال آئے گا تو اس وبال میں پھر سب کے سب لپٹ کر آئیں گے۔ ہاں، وہ لوگ جو اس برائی کے مرتکب نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے حد تک اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس وبال میں گرفتار ہو گئے، تو قیامت میں ان کو جو ہے اللہ رب العالمین اجر سے نواز دے گا، یہ ان کو جو ہے شہادت کا درجہ اللہ دے دے گا۔ لیکن جو خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور جو اس کا حصہ بن جائیں گے، تو جس طرح وہ مجرم ہیں جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے، جنہوں نے یہ فساد پھیلایا ہے، اس میں وہ لوگ بھی گرفتار ہوں گے جو خاموش رہیں گے یا اس کے مددگار بن جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے چند ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے بس اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ تبدیلی کا ذکر آیا ہے، یعنی گناہ کو نیکی سے بدل دے۔ گناہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جیسا گناہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے۔ اگر وہ ہاتھ سے تبدیلی نہ لا سکے، اتنی پاور، اتنی قوت طاقت نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر اپنی زبان سے یہ کام کرے، اپنے قلم سے یہ کام کرے، اپنی تحریر سے یہ کام کرے۔ اور اگر اس کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو دل میں برا جانے اور دل میں اس کو روکنے کے لیے سوچ بچار کرے، اس کے لیے غور و فکر کرے، اللہ سے رہنمائی طلب کرے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ تمہارے پاس طاقت ہو اور طاقت کے بل بوتے پر اس کو روکو، اور یہ نہ ہو تو زبان کو تو لازماً استعمال کرو۔ دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے۔ اس طرح مثال کی ہے کہ ایک کشتی ہے اور اس میں جو ہے لوگ سوار ہیں اور وہ 2 منزلہ ہے۔ نیچے کی منزل کے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی ان کے پاس نہیں ہے، پانی کے حصول کے لیے اوپر منزل پہ جاتے ہیں اور ان کے پاس پانی ہے۔ یہ عام طور سے اوپر والے پریشان ہو جاتے ہیں، تو نیچے والے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اوپر والے پریشان ہوتے ہیں تو کیوں بار بار اوپر جائیں، نیچے سمندر میں پانی ہے تو کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں اور یہیں سے پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس مشورے کے مطابق اب انہوں نے جو ہے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ جب سوراخ کرنا شروع کر دیے تو اوپر کے لوگ تماشا دیکھنے لگے۔ اس موقع پر اگر اوپر والے نیچے آ گئے اور ان کو روک دیا تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر اوپر والے نیچے نہیں آئے اور تماشا دیکھتے رہو، کہ یہ تو ان کا حصہ اور ان کا کام ہے اور ان کی مرضی ہے، ہم تو اوپر محفوظ ہیں، فرمایا جب کشتی غرق ہوگی تو نیچے والے تو غرق ہوں گے ہی ہوں گے، اوپر والے بھی ساتھ غرق ہو جائیں گے۔ لہذا یہ دنیا بھی ایک کشتی ہے، آپ کا محلہ بھی ایک کشتی ہے، آپ کا شہر بھی ایک کشتی ہے، آپ کی بستی بھی ایک کشتی ہے۔ اگر اس کشتی میں کسی جگہ برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کو پنپنے دیا، تو اس کے نتیجے میں جو وبال آئے گا تو وبال میں پھر سب کے سب اس کے لپٹ کر آئیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے، جب وہ آئے گا تو وہ عذاب صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو اس کے مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ اس کے وبال میں سب کے سب آ جائیں گے۔ یہ چند احادیث تھی جس کے ذریعے میں نے اس کی اہمیت واضح کر دی۔ اب آخری بات وہ یہ ہے کہ جو قرآن کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے قرأت کی، اس میں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت مسلمہ کو خطاب، تم بہترین امت ہو، تمہیں جو ہے
نکالا گیا ہے، تم نکلے نہیں ہو، بلکہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا فرض منصبی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس ذمہ داری کو ادا کرو گے، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لہذا بحیثیت مسلم اور امت مسلمہ یہ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دیں گے اپنے اپنے دائرے میں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے پہلا کام۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تمام افراد یکساں نہ صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں، نہ سب کے پاس قوت اور اختیار ممکن ہے، اور نہ ہی امت جو ہے ہر دور میں اعلیٰ حالت میں رہے گی۔ جیسے اعلیٰ حالت اور بہترین حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، پھر اس کے بعد خلافت کے دور میں تھی، اور پھر اس کے بعد زوال شروع ہوا، ملوکیت کی، اور پھر بعد کے ادوار آئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ دنیا غالب ہو گئی، نفس پرستی غالب ہو گئی، تو غالب ترین اکثریت تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ ایسے دور میں اور ایسے وقت میں پھر یہ ذمہ داری کن کی بنتی ہے؟ دوسری آیت کو اسی حوالے سے ذکر ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کرے کہ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پہلا کام يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ نیکی کی دعوت دے۔ خیر سے مراد ہر وہ عمل جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے، نماز کا حکم دے، روزے کا حکم دے، سچ بولنے کی تلقین کرے، امانت اور عہد کی پاسداری کے حوالے سے تلقین کرے، یہ عمومی حکم ہے۔ یدعون الی الخیر، جس کو ہم دعوت اور تبلیغ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعوت اور تبلیغ کا یہ کام 1400 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا ہے، ہر دور میں یہ جاری رہا ہے۔ علماء نے، مصلحین نے اس حوالے سے مسلسل یہ کام کیا بھی ہے اور جاری بھی ہے، دعوت اور تبلیغ۔ لیکن صرف دعوت اور تبلیغ سے کبھی انقلاب نہیں آتا ہے، کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ہاں، معاشرے میں کچھ خیر پھیل جائے، کچھ نیکی بڑھ جائے، لیکن اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ بدل جائے، اور اس کے نتیجے میں دین غالب ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا قانون عملاً لائق اور نافذ ہو جائے، 14 صدیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ دعوت اور تبلیغ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوسری بات ساتھ ہی ذکر ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہی جو ہے انقلاب آئے گا۔ بغیر امر بالمعروف، بغیر نہی عن المنکر کے معاشرہ نہیں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اصلاح کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے، لیکن معاشرے میں اس کا وزن نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر امر بالمعروف نہیں ہے، وہاں نہی عن المنکر نہیں ہے، وہاں صرف یدعون الی الخیر، صرف نیکی کی دعوت ہے۔ لہذا صرف نیکی کی دعوت نہیں ہوگی، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری ہے اس امت مسلمہ کی۔ اس ذمہ داری کو قرآن نے دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کیا ہے، شہداء علی الناس، تم نے لوگوں پر گواہ بننا ہے۔ کہیں پر اس طرح تعبیر کیا، ان اقیموا الدین، تم نے دین کو قائم کرنا ہے۔ کہیں اس طرح تعبیر کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ کہیں اس طرح تعبیر کیا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ اور یہاں تعبیر کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ الفاظ کے اعتبار سے الگ الگ تعبیرات ہیں، مقصد ایک ہی ہے، مقصد یہ کہ اللہ کا حکم انفرادی دائرے میں اور اجتماعی دائرے میں عملاً قائم، رائج اور نافذ ہو جائے۔ یہ کام تبھی ممکن ہوگا جب اس غرض کے لیے ایک بہترین اسلامی اجتماعیت موجود ہو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک بہترین اجتماعیت موجود ہو۔ بغیر بہترین اجتماعیت کے یہ عمل ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مکی میں اول جو ہے کام کیا تطہیر افکار، تعمیر سیرت، اور اس کے نتیجے میں ایک اجتماعیت قائم ہوئی، اور جب وہ اجتماعیت قائم ہو گئی اس کے ذریعے اصلاح معاشرہ ہوا، اور اس اصلاح معاشرے کے بعد ہی انقلاب امامت کا مرحلہ آیا۔ لہذا آج کے دور میں بھی یہی طریقہ ہے کہ ان چار کاموں کو کرنے کے لیے ایک بہترین اجتماعیت موجود ہو،
اور وہ اجتماعیت جو ہے بالآخر اسلامی حکومت قائم کرے اور اس اسلامی حکومت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پورا ہو سکے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کی صورت میں یہ بہترین اسلامی اجتماعیت اسی فریضے کو ادا کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اپنا اپنا حق اور اپنا اپنا حصہ ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔